میں یہاں پاکستان کا اگر پوچھوں کہ یہاں بھی کئی زمانے سے یہ فرقواریت، پھر وہ تشدد اور پھر شیعہ سنی کے فسادات، اب وہ وقت ہم پر کیسے آ سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ اب جب میں وہاں سے آ رہا ہوں، اب شاید سننے والوں کو برا لگے، میں نے وہاں اپنی عزت کروائی ہے سنی بن کر. اس کی میں گارنٹی نہیں دیتا، میں دوسری گارنٹی دے دیتا ہوں جی کہ آپ شیعہ علاقے میں آئیں اور آپ کہیں میں سنی ہوں پاکستان میں ہی، جی آپ کو اسی طرح عزت ملے گی. بالکل. آپ شیعہ مدرسے میں آئیں اور آپ کہیں میں سنی ہوں، آپ کو اسی طرح رسپیکٹ ملے گی. آپ شیعہ مسجد میں آئیں اور آپ کہیں میں سنی ہوں، آپ کو اسی طرح رسپیکٹ ملے گی. یہاں کی میں ضمانت دے سکتا ہوں، دوسری طرف کی آپ کو ضمانت دینی ہے، مجھے نہیں دینی ہے. میں جہاں تک ہر کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تشیع کا دامن میں نے کھلا دیکھا ہے. تشیع کا دامن میں نے اس انداز سے دیکھا ہے کہ اتحاد کے لیے ہاتھ اور باہیں پھیلائے رکھے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جس سے بھی کبھی تھوڑی سی امید زیادہ ہو، کبھی ہر ایسی شمع کو سرعام بجھا دی جائے. میں نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا، دل کی آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عن حسن بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزموا مودتنا اہل البیت فإنہ من لقی اللہ ویؤدنا دخل الجنة بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ناظرین، میری بذاتی ہی کربلا سے واپسی اور پھر یہاں اسلام آباد میں علامہ آغا انور نجفی صاحب سے ملاقات. اس وقت سوشل میڈیا پہ جس انداز سے اہل بیت کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، آج ہمیں بھی موقع ملا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کی جائیں. اور خصوصاً میں اہل سنت کے ہاں ایک طالب علم ہوں جہاں اتحاد کی بات کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک اتحاد کی فضا قائم ہو، یہاں کوئی بھی تفرقہ نہ رہے، یہاں کوئی بھی فساد نہ رہے. اور اس کی وجہ یہاں آغا صاحب سے وقت لینا مجھے اس لیے ضروری، اور میں نے سوچا کہ جہاں میں زیارات کر کے آیا ہوں وہاں میں نے کوئی بھی کسی انداز سے شیعہ سنی کا کوئی تفرقہ نہیں دیکھا، وہاں صرف حسین والے تھے. تو آغا صاحب اسی بات کو آگے دہراتے ہوئے سب سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ جس انداز سے وہاں جہاں تشیع کے بزرگ پائے جاتے ہیں اور ہمارے تسنن کے بھی اہل بیت کے مزارات وہاں ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں شیعہ سنی کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، وہاں یہ فسادات، یہ فرقواریت کی کوئی سوچ ہی نہیں تھی. تو آپ اس کیمرے کی توسط سے اس عوام کو بتائیں کہ بھئی وہاں جو تصور تھا، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، یہاں پاکستان میں کیسے ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، زیارات قبول. اور انتہائی خوبصورت سفر سے آپ آئے ہیں، اور وہاں یہاں کی بات نہیں ہے کہ وہاں فرقواریت نہیں ہے، یہاں فرقواریت ہے. وہاں بھی آپ نے داعش کی شکل میں فرقواریت کو عروج پہ دیکھا ہے. وہاں سے مراد عراق نہیں ہے، وہاں سے مراد ابھی آپ کی عتبات ہیں، جی عتبات عالیات، اور پھر وہ بھی کربلا اور نجف. کربلا نجف یہاں فرقواریت جب داعش کی طرف سے قتل عام تھا تشیع کا، اور ایون اہل سنت کو بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. اس دوران بھی یہی امن اور یہی پیار اور یہی محبت اور یہی وحدت شیعہ سنی میں اس دوران بھی برقرار تھی. اور ہماری طرف سے یہ محبت ساری دنیا میں ہے، صرف عراق میں نہیں ہے. ہماری طرف سے مراد یہ ہے کہ حسین والوں کی طرف سے، اس میں پھر ہم دونوں ایک طرف ہیں. جی یعنی جو بھی حسین کا ماننے والا ہے اس کا پیغام محبت ہے، اس کا پیغام امن ہے، اس کا پیغام اخوت ہے اور اتحاد ہے. جو بھی یزید کی طرف ہے اس کا پیغام اور اس کا شعار یہ ناامنی ہے، دہشت گردی ہے. یہ ہر جگہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. عراق میں بھی اس ایریے کو چھوڑ کر یہ متشدد فکر رکھنے والے بھی ہیں، اور ان کی یہ ہسٹری آپ کو ہی معلوم ہوگی، شاید کچھ نہ کچھ ہمارے ناظرین کو ہی معلوم ہو.
تاریخ بشریت کا بدترین ظلم اور ستم اور دہشت گردی وہیں عراق میں ہوئی ہے، تشیع کے خلاف بھی اور مسلمانوں کے خلاف میں کہوں گا، صرف شیعوں کے خلاف نہیں ہوئی۔ وہ صدام کا زمانہ لے لیں، اس کے بعد داعش کا زمانہ لے لیں، تو جو منظر آپ دیکھ کے آئے ہیں وہ حسینیوں کا منظر آپ نے دیکھا ہے، اور اس میں شیعہ سنی سب متحد ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو کریٹ کرنے والے صرف شیعہ نہیں ہیں، جیسا آپ وہاں شریک تھے، آپ جیسے بہت سے لوگ شریک تھے، اور وہاں کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہو یا سنی ہو، جی، کسی کو اس چیز سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ اگر زائر حسین ہیں تو آپ کا احترام ہے، آپ کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جس پیار محبت سے وہ خدمت کرتے ہیں، وہ درس مشی سے، کربلا سے پورے عالم اسلام میں منتقل ہونا چاہیے، خود عراق میں بھی ہونا چاہیے اور پورے عالم اسلام میں ہونا چاہیے، مخصوصاً ہمیں پاکستان میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ آغا صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہم پر ایسا وقت گزرا کہ وہاں تشیع کا بھی اور تسنن کا بھی قتل عام کیا گیا داعش کی صورت میں، میرا اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس وقت آپ نے فرمایا کہ فرقہ واریت ان کی قریب نہ آئی، یعنی اتحاد کا دامن پر بھی تھامے رہے۔ میں یہاں پاکستان کا اگر پوچھوں کہ یہاں بھی کئی زمانے سے یہ فرقہ واریت، پھر وہ تشدد اور پھر شیعہ سنی کے فسادات، اب وہ وقت ہم پر کیسے آ سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ اب جب میں وہاں سے آ رہا ہوں، اب شاید سننے والوں کو برا لگے، میں نے وہاں اپنی عزت کروائی ہے سنی بن کر، یعنی میں نے جس سے بھی کہا کہ میں سنی ہوں، حد سے بڑھ کر، ایک تو ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خدمت تو ایک ان کا شرف تھا، لیکن پھر اس سے بڑھ کر میں کہتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں سنی ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے محبت ملتی تھی۔ جی یقیناً اسی طرح۔ جی، میں آپ سے یہی پاکستان کے اندر جہاں اتحاد کی بات ہم کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ فضا کیسے قائم ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ ہمارے علاقے میں آئیں کہ میں شیعہ ہوں اور میں کہہ دوں کہ بھئی آپ میرے سر انکوں پر؟ اس کی میں گارنٹی نہیں دیتا، میں دوسری گارنٹی دے دیتا ہوں جی، کہ آپ شیعہ علاقے میں آئیں اور آپ کہیں میں سنی ہوں پاکستان میں ہی، آپ کو اسی طرح عزت ملے گی۔ آپ شیعہ مدرسے میں آئیں اور آپ کہیں میں سنی ہوں، آپ کو اسی طرح رسپیکٹ ملے گی۔ آپ شیعہ مسجد میں آئیں اور آپ کہیں میں سنی ہوں، آپ کو اسی طرح رسپیکٹ ملے گی۔ یہاں کی میں ضمانت دے سکتا ہوں، دوسری طرف کی آپ کو ضمانت دینی ہے، مجھے نہیں دینی ہے تو وہ ضمانت عراق میں بھی نہیں ہے۔ عراق میں بھی آپ اس متشدد علاقوں میں چلے جائیں اور وہاں آپ آ کے جا کے کہیں میں شیعہ ہوں، تو وہ ابھی بھی شاید آپ کے گردن اتارنے والے وہاں بھی موجود ہوں۔ یہ حقیقت ہے جو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ دور سے آیا ہے، یہ پاکستانی ہے۔ پاکستانی ہونے سے کوئی پاکستانیت کی وجہ سے نہیں کہ یہ دور سے آیا ہوا ظاہر ہے، یہ پتہ چل جائے۔ اسی مشی کا واقعہ ہے، اور یہ مشی تو ابھی تو اس کو عالمی شہرت حاصل ہو گئی جب کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ بہت پرانا ہے اور ابتدائی مشی کا ہے کہ ہم بغداد سے ہم جا رہے تھے کربلا کی طرف، رات دیر ہو گئی، اور اس راستے پہ مشی کے سامان اور موقع پر ہی چیزیں نہیں ہوتی، تو ڈرائیور نے کہا یہاں ایک اچھا ہوٹل ہے وہاں لے جاؤں، میں کہا لے جاؤ۔ ہم بھی 2 گاڑیاں تھیں، 10-15 لوگ تو ہم تھے، تو وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لے گیا۔ اچھا، ہم نے کہا لے جاؤ۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں احساس ہونا شروع ہو گیا ہماری جیب میں تو اتنے پیسے کوئی نہیں۔ جی جی، ہم نے کہا مینو دکھاؤ کہ بھئی اس کے حساب سے کھانا دیکھ کے، انہوں نے کہا جی آپ رات کا آخری وقت ہے، مینو کوئی نہیں، آپ بیٹھو ہم کھانا لگاتے ہیں، ہماری مرضی کا جو کھانا بچا ہوا ہے وہ کھا لو۔ جی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تقریباً جتنا یہ کمرہ ہے اتنی 4-5 ٹیبلیں جوڑی، ہم 15 لوگ تھے، 30 کرسیاں لگائی اور وہ ٹیبل بھر دیا۔ ماشاء اللہ۔ کہیں تو لوٹ لیا انہوں نے۔ اچھا، ہم آرڈر دیتے تو تھوڑا سا دیتے، یہ تو جو کچھ ہے لا کے رکھ دیا۔ جی، اب اور بھی پریشان۔ ہاں، اور پریشان، وہ صحیح سے کھایا بھی نہیں گیا، اور سب میں پیسے دینے کی ذمہ داری میری تھی، باقی میرے مہمان تھے، انہوں نے تو رچ کے کھایا، مجھے پریشانی رہی۔ کھانے کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم بد نصیب لوگ ہیں، ہم بغداد کی ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے زائر نہیں گزرتا۔ اللہ اکبر۔ خدا نے کیسے تم لوگوں کو یہاں بیچ دیا ہے، پاکستان سے آئے ہوئے زائر کو، اتنی دور سے آئے ہوئے زائر کو، اس لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔
اور بعد میں کھانا پیک کر کے ہماری گاڑی میں رکھوایا کہ بھائی راستے میں بھی کھاتے ہوئے جاؤ. تو یہ احترام دور سے آئے ہوئے زائر کا ہے. یقیناً جس نے جتنی مشقت کی ہے اتنا اس کا رتبہ بڑا ہے. اور پھر اگر کوئی سنی ہے اور آیا ہے تو وہ اور دور سے آیا ہے, اور دور سے جی, تو اس کا اتنا احترام ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں, ایک باپ ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا اس کی ہمیشہ خدمت کرتا ہے, اس کے ساتھ ہے. ایک بیٹا اس کی خدمت بھی نہیں کرتا, اس سے دور ہے, آتا بھی نہیں ہے. جب یہ دور والا جس دن آئے اور آ کے باپ کو سلام کرے, باپ اس کا بہت زیادہ استقبال کرتا ہے کہ یہ آ گیا میرے پاس, بہت خوش ہوتا ہے, اس کو اٹھ کے گلے لگائے گا. یہ شاید کہے میں روزانہ خدمت کرتا ہوں باپ کی, باپ نے کبھی مجھے ایسے گلے نہیں لگائے. تو جیسے یہ باپ دور سے آئے ہوئے, دور سے مراد مکانی بہت نہیں ہے, دور سے آئے ہوئے کا استقبال کرتا ہے, اسی طرح یہ دور سے آئے ہوئے زائرین کو بہت اہمیت دیتے ہیں, بہت پیار دیتے ہیں. آپ ابھی اس سفر سے آئے ہیں, اس سفر کی خصوصیت وہ پیار, وہ محبت, وہ عشق ہے جو اسلام کی دعوت ہے نا پیار کی, وہ پیار مجسم وہاں پر ملتا ہے انسان کو, بغیر کسی تفریق کے ملتا ہے. آغا صاحب, میں عرض کرتا چلوں کہ میں کل پہنچا ہوں. رات کو میں سوشل میڈیا یا جو مجھ سے رابطے میں ہیں, میں ڈھونڈتا رہا. ہمارے گھر والے, وہ امی تو جلدی سو جاتے ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں. میں ڈھونڈتا رہا کہ میں کسی سے بات کروں. ایسا سکون غائب ہو گیا تھا وہاں آنے کے بعد کہ میں کسی سے بات کروں. 12-1 بجے, 36 گھنٹے میں سویا نہیں, 36 گھنٹے مسلسل آخری زیارات کے حالات سے کی وجہ سے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میں کن سے بات کروں تاکہ وقت میرے پاس ہو. 12 بجے 1 بجے تک میں جاگتا رہا. یعنی وہاں ایسا ایک تجسس تھی, ایک ایسی روشنی تھی, ایک ایسا محبت ملا مجھے کہ انسان کو بڑی دیر تک یاد رہتا ہے. اور پھر آپ نے ایک بات کی کہ پہلی کہ بھئی ہم تشیع یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں اور آپ اہل سنت ہمارے پاس ہیں. البتہ شیعہ وہاں کوئی گارنٹی یہ آپ ہی دیں گے, ہم نہیں دے سکتے. تو یقین جانیے میں جہاں تک ہر کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تشیع کا دامن میں نے کھلا دیکھا ہے. تشیع کا دامن میں نے اس انداز سے دیکھا ہے کہ اتحاد کے لیے ہاتھ اور باہیں پھیلائے رکھے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جس سے بھی کبھی تھوڑی سی امید زیادہ ہو, کبھی ہر ایسی شمع کو سرعام بجھا دی جائے. میں نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا, دل کی آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جائے. یہ چند دنوں پہلے کسی محفل میں کچھ طلباء گئے تھے اور اس طلباء کو ان مدارس والوں نے نکال دیے مدرسے سے. وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جانا اور ان کو سننا, تو ہمارے اندر وہ اہلیت ختم ہو چکی ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ مختصر سا ٹولہ ہے تکفیری جو فساد بناتے ہیں. یہاں مدرسے میں جو علماء ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان کی طرف سے بھی کوئی اتحاد کا نام و نشان نہیں رہا. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بھئی ہم تو گارنٹی دے سکتے کہ کوئی بھی سنی آئے اور آپ سے کہہ دے کہ میں سنی ہوں اور میں یہاں آیا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ ان کو محبتیں دیں گے, لیکن ہم نہیں دے سکتے. میں یہی چاہتا ہوں کہ بھئی یہ فضا پاکستان کے اندر کیسے قائم ہوگی. نہیں, ہمیں بہت محبت ملتی ہے. یعنی ہم اہل سنت مدارس میں جائیں, مساجد میں جائیں, یا عام جو ابھی لوگ ہمیں پہچانتے ہیں وہ بھی بہت محبت دیتے ہیں. اہل سنت سے ہمیں کم محبت نہیں ملتی. گارنٹی کی بات الگ تھی, ٹھیک ہے, کہ آپ کو ہر جگہ گارنٹی ملے, اس کی بات. وَإِلَّا میں سلام پیش کرتا ہوں اہل سنت عوام کو, علماء کو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تعصب کرتے ہیں, زیادہ نہیں ہیں. زیادہ آپ حقیقت آپ جانتے ہیں, میں تو زیادہ تو نہیں جانتا ہوں, لیکن یعنی جتنی محبت ہمیں پاکستان میں اہل سنت سے ملتی ہے اتنی محبت شاید کسی کو کسی سے ملے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر علماء کو سنتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کی جن کو آپ مانتے ہیں, جن کی آپ اتباع کرتے ہیں, ان کے باقاعدہ فتوے ہیں کہ اہل سنت کی بھی جو بھی مقدس ہے, جو مقدسات ہیں, ان کا احترام واجب ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ اہل سنت کے جو بھی لفظ آپ نے بڑھایا, جی, جو بھی نہیں ہے, جی, مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے. جی. آپ اگر اس میں جو بھی لگا دیں گے نا
جو بھی تو یزید میں آئے گا. ہاں، یزید وہ تو پھر ہم نے بعض کے وہ یزید جس کا مقدس ہو تو وہ تو خود یزید ہے. ہاں اسی لیے میں جو بھی کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے جی اور یہاں کچھ لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں. جی جی تو یزید امثال یزید ہم اس کو مقدسات اہل سنت نہیں مانتے. اہل سنت نہیں مانتے, اہل سنت خود بھی نہیں مانتے, مقدسات میں سے نہیں ہے. وہ کچھ ناصبی ٹولہ ہے, وہ اگر اس کو اس طرح لے کے آئے تو مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور ہم نے کبھی توہین کی بھی نہیں ہے. جی تشیع نے کبھی توہین نہیں کی ہے مقدسات اہل سنت کی. رہ گیا کہ ہمارا موقف ہے, ہم اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. جی ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. کبھی رہی ہے, کبھی نہیں رہی ہے. جب نہیں رہی تب تقیہ میں چلے گئے, اور یہ سارے انسان اسی طرح سارے جو مسالک ہیں سب جب سختی آتی ہے تو وہ تقیہ میں چلے جاتے ہیں. اپنا موقف رکھتے ہیں. مقدسات کی توہین حرام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان مقدسات کو آپ کی طرح میں بھی ماننا شروع کروں. جی اس پہ بھی ہمارا بیان ہے کہ جیسا آپ مانتے ہیں ویسے ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیجیے. جی لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں, مخصوصاً خلافت و امامت کے بارے میں. ہمارا موقف اپنی جگہ ہے, اس پہ ہمارے پاس پہاڑ جیسے دلائل موجود ہیں, ہمارے پاس قرآن سنت سے سب موجود ہے. وہ آپ پوچھیں کہ ہم وہ سب بیان کریں گے. آپ کا موقف صحیح نہ ہونے پہ اگر آپ ہم سے بحث کریں گے تو ہم ان سب کو بھی بیان کریں گے. جی بالکل. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا موقف چھوڑ کے آپ کا موقف اختیار کروں تو اتحاد ہوگا, یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے. اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنا موقف رکھیں, میں اپنا موقف رکھتا ہوں. آپ کے پاس اپنا موقف ہے, اس کے پاس اس کے دلائل ہیں, میرا اپنا موقف ہے, اس کے دلائل ہیں. اپنے اپنے موقف پر رہتے ہوئے ہم مسلمان ہیں, اگر آپ ہمیں مسلمان مانیں تو. جی اور ہم مل کر جو دشمن ہے, خارجی دشمن, اس کے خلاف اسلام کا دفاع کریں گے. بالکل. آج کل تو عملاً یہ ہو گیا ہے کہ ہم تنہا اسلام کا دفاع کریں گے, آپ ہمیں دعائیں دیں. ابھی کمی ہو گئی ہے ان صورتحال کی وجہ سے. جو تشیع نے اسلام کی حفاظت کی ہے, تشیع نے اسلام کی حفاظت کی ہے. اسی داعش نے جب اہل سنت کے علاقوں کو فتح کیا اور اہل سنت پر مظالم کیے تو شیعہ جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اہل سنت کو ظلم و ستم سے بچایا ہے. اور آیت اللہ سیستانی نے جو کہا ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جانیں ہیں, ہمارے انفس ہیں. تو یہ نہیں صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیکن ایک تو سب سے پہلے تو سٹیٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جی. کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ ہی دے سکیں. مجھے آپ کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ آ جائے کہ شیعہ جو ہے, ہمیں شیعہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, شیعہ ہمارے بھائی ہیں, یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کی طرف سے آ جائے پھر بھی بہت ہے. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی جو نیچے عوام میں بچوں میں ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی اسی سٹیٹمنٹ سے. آیت اللہ سیستانی کی طرف سے صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ جوان ہیں شیعہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اہل سنت علاقوں کو آزاد کرایا, ان کو ظلم و ستم سے نجات دلائی. جی میں نے وہاں ایسے موقب کی بھی, مجھے ساتھی جو جانتے تھے کہ یہ اہل سنت ہے, پھر وہ لے کر گئے. فلسطین کا ایک موقب بنا ہوا تھا, وہاں پر جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کو مطلب ایک نقشے بنائے گئے تھے کہ بھئی جتنے سارے بم ان کے اوپر گر رہے ہیں, اور پھر کچھ ممالک ہیں جو ان کا دفاع کر رہے ہیں. پھر جب میں کربلا آیا, کربلا میں جب میں نے دیکھا کہ ایک حسین کا وہ صدا تھی حسین کی کہ حل من ناصر ینصرنا, اور آج وہ عوام کا سمندر دیکھ رہا ہوں. اچانک مجھے اس موقب کا وہ سارا نقشہ ذہن میں آ گیا کہ اس وقت جب حسین نے ایک فرمایا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا, کوئی بھی نہیں تھا اس کائنات کے اندر. اور اسی انداز سے آج بھی فلسطین اس کائنات کی طرح, اس کربلا کی طرح اکیلے کھڑی ہے. صرف یا حسین کہنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی وہ موقب اور سارا نقشہ میرے ذہن میں اسی وقت آ گیا کہ اگر لبنان ہے یا ایران ہے, اب تو الحمدللہ عوام کو بھی پتہ چل گیا اس جنگ کی وجہ سے کہ تشیع میں ہاں یہ شیعہ جتنے بھی ممالک ہیں کیا حقیقت میں اہل سنت کا دفاع کرتے ہیں یا صرف نام سے کرتے ہیں, یا ہمارے ہاں اکثر یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ یہ دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر جب ان لوگوں نے تشیع نے اپنے بزرگوں کو قربان کر دیا,
آرمی چیف, بڑے بڑے ڈاکٹرز. تو پھر اہل سنت کے ہاں جو ناسبی نہیں ہے, جو صحیح سنی ہے, ان کو پتہ چل گیا کہ حقیقت میں تشیع نے ہمارے اہل سنت کا اس انداز سے ساتھ دیا کہ اپنے بزرگوں کو قربان کر دیا. دیکھیے صرف فلسطین کا دفاع نہیں کیا ہے, جی اسرائیل کو جو محدود کیا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا دفاع ہے. جی جس بالکل دن ایران ساقط ہو جاتا اگلے دن پاکستان پہ حملہ تھا. بالکل. اور اگر اسلامی ممالک میں پاکستان پہ حملہ ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی تو کوئی ہے ہی نہیں, گنتی میں ہی نہیں, شمار میں ہی نہیں. ان کی فوجیں جتنی مرضی ہوں, ان پہ جتنے مرضی ڈالر خرچ ہوئے ہوں, ان میں لڑنے کا دم نہیں ہے. تو یہ پورے عالم اسلام کی حفاظت ہوئی ہے, اور عالم اسلام میں اکثریت اہل سنت کی ہے. شیعہ نقطہ نظر یہ ہے ہی نہیں کہ اگر اکثریت اہل سنت کی ہے وہ اگر ختم ہو جاتے تو ہو جائیں, ہم تو ہیں. یہ بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں, امت رہے. اس سبق کو ہم نے ائمہ اہل بیت سے لیا ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لیا ہے. آپ سید ہیں, آپ سادات ہیں, آپ لوگ اس کو زیادہ محسوس کریں گے. اور کربلا میں جو آپ نے محبت پائی ہے وہ حقیقت میں آپ نے اپنے جد حسین علیہ السلام کی محبت کو پایا ہے. اور جو آپ درک کر سکتے ہیں وہ اور ہے, جو ہم درک کر سکتے ہیں وہ اور ہے. جو آپ کا شرف ہے وہ اور ہے, جو ہم لوگوں کی عزت ہے اگر ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ ہم آپ کے اجداد کے چاہنے والے ہیں, آپ کے رگوں میں تو ان کا خون ہے. تو یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو حد عقل سادات کو یہ پہچاننا چاہیے کہ ان کا شرف کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کی نسبت کس سے ہے, ان کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور ان کو اس ہیہات من الذلہ کو سب سے پہلے سادات کو پہچاننا چاہیے کہ سادات ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتے. آغا صاحب, آپ کی اسی بات پر مجھے ایک واقعہ, میں چند دن پہلے گیا تھا کوئٹہ کے اندر تبلیغی دورے پہ, جہاں ہمارے پشتون بیڑ کے, میں پشتو سپیک ہوں تو پشتون بیڑ کے جو سادات ہیں ادھر مجھے بھیجا گیا. وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر بڑی محبت سے مجھ سے ملے, اور پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی آپ نے بہت بڑی تبلیغ کی, جو ابتدا کی ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں انٹرویو لیتا ہوں لوگوں کا, اسسٹنٹ ہوں کمشنر کا. تو ایک جگہ سے ایک مولانا صاحب آ گئے ہیں بڑی خوبصورت, اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ میں سید ہوں اور بس مجھے پاس کر دے, میں غریب ہوں, تاکہ میرا یہ ڈیوٹی لگ جائے اور یہ کام ہو جائے. تو پھر وہ اسسٹنٹ صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھئی میں نے کہا بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سید بھی ہیں اور نوکری کے لیے, اور میرے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو پاس کر دوں. 2 سوال آپ سے پوچھتا ہوں. یعنی امام مسجد ہو کر میرے پاس آئے, میں نے کہا آپ کون سے سید ہیں؟ تو اس نے کہا حسینی. پھر میں نے پوچھا کہ بھئی امام حسین کی تو 12 ائمہ اہل بیت ہیں, جو کاظمی سید ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے ہیں, جو اس طرح امام نقی علیہ السلام کے اس کو نقوی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں 12 ائمہ اہل بیت میں امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے. یعنی آپ نے اس بات کی طرف وہ دلا دی کہ سادات کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس انداز سے ہیہات من الذلہ کا نعرہ لگایا تھا. تو ہم اہل سنت میں ہم بہت زیادہ مظلوم ہیں, اور پھر سادات اس انداز سے مظلوم ہے کہ ان کو اپنے آباء و اجداد سے دور رکھا گیا. آپ خود سوچیں کہ ایک مسجد کا امام ہو کر بھی, مولوی ہو کر بھی, ان کو یہ نہیں پتا کہ 12 ائمہ اہل بیت کون ہے اور امام ابو حنیفہ کیا ائمہ اہل بیت میں ہے یا نہیں. تو اس انداز سے یہ شعور کیسے پھیلایا جائے؟ دیکھیے ائمہ اہل بیت ہیں یعنی اس اصطلاح سے پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کو مشکل, جی, لیکن سید کا جد ابو حنیفہ نہیں ہے یہ تو یقینی ہے. بالکل. اتنا علم نہ ہونا, اتنا علم کہ کسی کے ساتھ امام لگا دیا جائے, امام ابو حنیفہ, جی, وہ تو پیش نماز کے ساتھ بھی امام لگ جاتا ہے, پیش امام. جی جی, تو وہ جس کے نام کے ساتھ بھی امام لگتا ہے وہ سادات میں سے نہیں ہوتا ہے. یعنی شعور کی کمی کی بات. یہ معرفت بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے من عرف نفسہ ہے نا, اپنے آپ کو تو پہچانو. جی, کہ بھئی اگر تم سید ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری رگوں میں اگر رسول خدا کا خون ہے, سید ہونے کا مطلب یہ ہے نا, ائمہ اہل بیت تک تو نہیں ہے بات. جی, بات یہ ہے کہ رسول خدا کا خون ہے. اگر رسول خدا کا خون آپ کے رگوں میں ہے تو آپ کو اپنی نسل کا حد عقل پتہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو اپنی نسل کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کے لیے آسان ہے کہ میں اسی دین پہ ہوں جس دین پہ امام حسین علیہ السلام. بالکل. میں اسی دین پہ ہوں جس دین پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں.
وہ درمیان میں کہیں کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے مجھے ان جہالتوں میں پڑ گیا ہوں کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کا بھی علم نہیں ہے. تو اسے دور کرنا آپ جیسے سادات کی ذمہ داری ہے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو اور اپنے اجداد کو پہچانیں. تو انشاءاللہ ہم تو یہ تبلیغ کرتے رہیں گے. ایک اور سوال کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ اہل بیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں, جس طرح میں نے کہیں اور بھی کہا ہے کہ بھئی جو ہمارے تشیع میں جو علماء اتحاد کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں, کیا صرف تشیع میں جتنے بھی آپ جوان سے چھوٹے بچے سے بھی پوچھے کہ امام حسین کون ہے وہ آپ کو بتائیں گے, لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں ابھی چند دن پہلے ایک سروے ہوا, 3 سوالات رکھے گئے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ امام حسین حضور کے کیا لگتے ہیں. وہ میرے موجود ہے سوشل میڈیا پہ. تو داڑھی والوں نے بڑے خوبصورت اہل سنت نے بتایا کہ ہمیں یہ نہیں پتا. دوسرا سوال یہ تھا کہ کربلا میں ایسا کیا ہوا کہ آج تک ہم یاد رکھ رہے ہیں, تو نہیں پتا. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی اہل بیت کا پیغام تو تشیع تک تو پہنچ گیا, اب یہ ذمہ داری ہے کہ پوری انسانیت تک پہنچ جائے. آپ نے اس کے لیے کیا کیا اور آپ علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تسنن میں بھی یہ بات پہنچے؟ دیکھیے اس کے لیے کہ یہ بات پہنچے, سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ یہ بات محفوظ رہے. جی ابھی تو ہم پہلے مرحلے میں, ماشاء بالکل, ہم اس فکر حسینی کو, پیغام حسینی کو, اور یہ فکر حسینی, پیغام حسینی در حقیقت وہی اسلام محمدی ہے, وہی شریعت محمدی ہے, کوئی اور چیز نہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے اس کو محفوظ تو رکھو. جب بھی کسی کو اس کی طلب ہو, پتہ چل جائے کہ اچھا میں تو کہیں اور تھا, اصل فقہ, اصل شریعت, اصل دین, اصل فکر تو کہیں اور ہے, وہ کیا ہے, محفوظ تو ہو. تو ہم ابھی اس اسٹیج پہ ہیں کہ اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب کسی کو طلب محسوس ہو اس کے لیے یہ چیز موجود ہو. یعنی اس معرفت اہل بیت کو, اور صرف اہل بیت نہیں ہے, یہ معرفت رسول خدا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امام حسین کی نسبت رسول خدا سے کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے, رسول خدا کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے, یہ بھی پتہ نہیں, یہ نہیں معلوم, بالکل بھی نہیں معلوم. اور جو احانتیں رسول خدا کے ساتھ بنی امیہ, بنی عباس نے کی ہیں, اسے ہم ابھی فخر کے ساتھ نقل بھی کرتے ہیں, بیان بھی کرتے ہیں, کتابوں میں لکھتے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے. ابھی ہم اس موڈ میں نہیں جاتے کہ کیا کیا احانتیں ہوئی ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول خدا کی بھی معرفت نہیں. پھر رسول خدا کی حقیقی معرفت, اہل بیت کی حقیقی معرفت کیا ہے, وہ کہیں محفوظ ہے؟ وہ بالکل محفوظ ہے. کس کے پاس محفوظ ہے؟ تشیع کے پاس محفوظ ہے. اس محفوظ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جب بھی جو چاہے اس تک پہنچے گا. ابھی یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے, جی آگے پہنچنے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں سے ایک 40 ہے, جو اب 40 میں ابھی مشی سے آ رہے ہیں, جہاں پہ سب آ رہے ہیں, شیعہ سنی سب آ رہے ہیں. یقیناً تعداد میں سے 90% شیعہ ہوں گے, مجھے ایگزیکٹ اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن 80% 90% شیعہ ہوں گے. 10-20% جو ہے غیر شیعہ, باقی مسالک سے لوگ وہاں آ رہے ہیں, جس تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ایک دوسرا, ہم نے یہ عزاداری کو جو قائم رکھا ہوا ہے, اس کو جو قائم رکھا ہوا ہے, تو اس عزاداری کی وجہ سے ابھی اسی 40 کی وجہ سے, محرم کی وجہ سے, ایک دفعہ پورے دنیا کی میڈیا پر امام حسین کا ذکر آ جاتا ہے. بالکل لوگوں تک پہنچتا ہے. اب یا تو نکاح ٹوٹنے کے خطرے سے یا مدرسے سے نکالے جانے کے خطرے سے, کوئی نہ سنے, اپنے کانوں میں روئی ڈال دے, اس کا ہم کچھ نہیں سنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سنایا جاتا ہے, پہنچایا جاتا ہے. آج کل یہ سوشل میڈیا اور ان کی وجہ سے تو اور تیزی سے چیزیں پھیل رہی ہیں. اور اب شاید سوشل میڈیا پہ سننے سے تو نکاح نہیں ٹوٹتا ہے, کوئی ایسا فتویٰ تو نہیں ہوگا. مسجد میں جا کے, مدرسے میں جا کے سننے میں تو مسئلہ تھا, امام بارگاہ میں جا کے سننے پہ تو وہ نکال دیتے ہیں. لیکن اب اسی طالب علم کے جس کو نکالا گیا ہے, یہ صرف 6 طالب علم نہیں ہیں, یہ جتنے طالب علم ہیں ان کے موبائل پر ہماری باتیں, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اہل بیت کا پیغام ابھی سن رہے ہیں. یہ کیسے سن رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کہ ہم نے عزاداری کو محفوظ رکھا. اسی لیے جو دشمنان اہل بیت ہیں انہیں عزاداری بہت کھلتی ہے. آپ ابھی گئے, یہ بھی عزاداری ہے. جی زیارت امام حسین, اور اس 40 کے جو اس میں شریک ہوئے,
مجھے نہیں معلوم اہل سنت جو وہاں جاتے ماتم تو نہیں کرتے، آپ نے ماتم نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بھی عزاداری ہے. عزاداری صرف سینہ پیٹنا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا. اسی زیارت میں شریک ہونا اور وہاں زائرین کی خدمت کرنا یا خدمت لینا حتی اقل، اور امام کو جا کے وہاں سلام کرنا، یہ عزاداری ہے. اس عزاداری کی وجہ سے ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر بات پہنچ رہی ہے اور لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. تو ہم اس دوسرے مرحلے میں وارد ہو گئے ہیں اور بات آیا ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، ہو کے رہے گی انشاءاللہ. آپ نے جس طرح وضو ٹوٹنے کی یا نکاح کے ٹوٹنے کی بات کی، مجھے ایسے نوجوان اہل سنت ملے اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم محرم میں چھپ کر کے ذکر حسین سننے جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں اگر ہوتا تو کسی کو کیا ضرورت تھی؟ اب میں اہل سنت ہوں، اگر امام حسین کا تذکرہ جس انداز سے ہونا چاہیے اگر اہل سنت میں ہوتا تو مجھے تشیع کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ان جوانوں نے مجھے بتایا کہ ہم وہاں جاتے ہیں تشیع کے پاس سننے کے لیے. ہمارے اندر تڑپ ہے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی نا عزاداری کی، مشی میں نے کی ہے اور یقین جانیے کہ تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ مزہ اور ایک سرور اتنا آتا تھا. وہ ہمارے بعض ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، میں کبھی کبھی کہتا تھا کہ میں مر رہا ہوں، گر رہا ہوں، تو وہ کہتے تھے نہیں آپ حسنیت کی وہ نظیر پیش کرو اور وہ ولولہ دکھاؤ، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. تو حقیقت یہ بھی بڑی عزاداری تھی کہ ہم پیدل گئے ہیں اور جتنی مشقتیں، اور پھر اس کے بعد اس درد کے اندر جو ٹانگوں پہ یا بدن کے اندر اس میں جو سرور تھا، جو مزہ تھا، وہ میں نے محسوس کیا ہے. تو آغا صاحب یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام اس انداز سے پہنچے. سید ہیں، آپ کی رگوں میں علی و اولاد علی کا خون ہے. آپ جس راستے پہ چل کے گئے ہیں اس راستے پہ آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں حاصل تھیں، تمام مشروبات وہاں تھے. آپ کو آرام جب کرنا ہو بستر لگے ہوئے تھے، آپ کو مساج کرنے والے لوگ موجود تھے، آپ کا خیال رکھنے والے تھے، نہانا ہے، ہر قسم کی فیسلٹی جو آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پہ سب فری وہاں پہ موجود تھے. لیکن اسی راستے پہ حسین کے بچوں نے بھی سفر کیا ہے، اور جب بچوں کو لے جایا گیا ہے کربلا سے کوفہ کی طرف، یہ اتنا ہی 80 کلومیٹر ہے جس پہ آپ گئے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوا ہے، اور آپ کو طرح طرح کے پکوان وہاں ملے ہیں. ایک لشکر فتح مندی کے بعد جا رہا تھا، فاصلے تو زیادہ تھے، جہاں جہاں گاؤں آتا تھا وہاں پکوان بنے ہوئے تھے، لشکر کا استقبال ہوتا تھا. وہاں ابن زیاد کا حکم تھا ان بچوں کو کھانا نہیں دینا. بچے اس سختی میں رسن بستہ انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں. اس کے مقابلے میں آپ جو گئے ہیں، آپ کا جو استقبال تھا، آپ کی جو عزت تھی، آپ کی جو توقیر تھی، اور جب آپ نے بتایا کہ آپ اہل سنت ہیں، پھر آپ کو جتنا پیار وہاں سے ملا ہے، تو اگر وہ نظر میں رکھیں تو پھر ہمارا چلنا کیا چلنا، ہمارا تھکنا کیا تھکنا، ہماری مشقت کیا مشقت. اور یہی عزاداری ہے. عزاداری ہم اس مشقت کی یاد میں ہم آج نکلے، اگرچہ ہم میں مشقت نہیں ہے، لیکن ہمارے نکلنے سے یہ پیغام، یہ عزا، یہ مصائب، یہ حالات ساری دنیا کے سامنے سوال پیدا ہوتا ہے. آج ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ 80 کلومیٹر کی مشقت مفتی صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا؟ یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ 2 کروڑ آدمی چل رہا ہے. ہوا کیا تھا؟ پھر جب ذہن میں آتا ہے یا جو معلومات ملتی ہیں اور معلومات تک پہنچنے کے لیے انسان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. یہ اس عزاداری کی شکل میں ہو رہا ہے. جو مثلا ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ آپ لوگ خود کر رہے ہیں، آپ اہل سنت بچوں تک پہنچانے کے لیے کیوں اقدام نہیں کرتے؟ یہ ہمارا یہ اقدام اس روشنی کو اہل سنت صرف نہیں ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچنا ہے. اور ساری دنیا نے جب اس حقیقت کو جان لینا ہے تو سب نے ایک آواز ہو کر امام مہدی کو پکارنا ہے. امام مہدی امام حسین کی اولاد میں سے ہے، اور اس پہ اتفاق ہے تمام مسالک کا، تمام کا اتفاق ہے. اب پیدا ہوئے نہیں ہوئے اس سے اختلاف کو چھوڑ دیں کہ امام کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کو سب جب پکاریں گے وہ تب پکاریں گے جب امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہوگی.
اور پتہ ہوگا کہ یہاں سے کس طرح ہدایت ملتی ہے، یہاں سے کس طرح نصرت ملتی ہے، یہاں سے کس طرح اسلام ملتا ہے، خدا آپ کے اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے۔ آغا صاحب، آپ نے ایک درد کی بات کی کہ سادات وہاں سے گزرے ہوں گے، ہمارے باوجداد۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے کچھ سنوں اور اپنی زندگی میں لاؤں۔ وہاں تشیع کے ایک بزرگ تھا، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھائی کچھ سنا ہے مجھے کچھ خاص بات؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی حسین یزید سے لڑے، ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں، دونوں مرد تھے، لڑے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ہمیں برداشت نہیں ہے وہ سید زادیوں کا بازاروں میں جانا۔ تو حقیقت ہے کہ اہل بیت کی یہ ساری قربانیاں یہ اس الہی کلمت اللہ کے لیے تھی، یہ اس نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے تھی۔ تو میں تمام سادات سے بھی آپ کے توسط سے یہ پیغام دوں گا کہ اپنے آباء و اجداد کو پہچانو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ بھئی جو حسین حسین کرے گا وہ نعوذ باللہ کسی کی مخالفت کرے گا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ جو علی کا نام لے گا وہ نعوذ باللہ صحابہ کا گستاخ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں کبھی بھی یہ سکھاتی نہیں ہے۔ کم از کم اپنے آباء و اجداد کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تمام امت پر تا دیر قائم رکھیں۔ اور بس میں ایک طالب علم ہوں اور اسی انداز سے اتحاد کے کام میں آیا ہوں کہ میں نے پشتوں کے علاقے میں وہ چیخیں سنی ہے، وہ آوازیں سنی ہیں کہ ایک دوسرے کو فرقہ واریت کے نام پر ذبح کیا جا رہا تھا۔ اس انداز سے میں آپ کے بھی پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں، میں دوسروں کو بھی پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں، جہاں آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہاں تو میں سنی اور آپ اہل تشیع ہم ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس انداز سے ہم بیٹھے ہیں، پڑا چنار کے کونے میں بھی لوگ بیٹھیں، تسنن اور شیعہ، خیبر پختونخوا کے آخری کونے میں بھی شیعہ سنی مل کر بیٹھے۔ اس کے لیے ایک مختصر سا پیغام اور پھر اجازت ہے۔ ہماری طرف سے جو پیغام جا سکتا ہے وہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے جا سکتا ہے۔ وہ پیغام سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں شیعہ سنی بھائی بھائی نہیں ہیں۔ شیعہ سنی میں شیعہ کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سنی تمہاری جان ہے۔ اس کا مطلب بھی میں بتا دیتا ہوں آگے۔